السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة الا بك۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ تعالی ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا رازق و پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی میں مبعوث فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق صد احترام خواتین اسلام، معزز و مکرم نوجوانان اسلام، سلسلہ جنتی عورت آن لائن کورس کا آج چوتھا ایپیسوڈ ہے، جس میں انشاءاللہ ان امور کا تذکرہ کیا جائے گا اور وہ باتیں بتلائی جائیں گی جن سے ایک مسلمان خاتون کا بچنا، ان سے دور رہنا اور ان کاموں سے، ان امور سے پرہیز کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 11 امور پر بات کی جائے گی، یعنی کل ملا کر وہ 11 امور ہے جن امور سے ہماری مسلم خواتین کو بچنا ہے اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہو جائیں، اہل جنت میں سے ہو جائیں۔ لہذا چلتے ہیں ہم کتاب کی طرف۔ جن امور سے مسلمان بہنوں کو بچنا چاہیے، ان میں سب سے پہلا امر جو آج ہم بیان کریں گے وہ ہے شوہر کی نافرمانی، یعنی ایک مسلمان خاتون کو شوہر کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر تھا، پھر آپ نے خطبے سے پہلے اذان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھائی، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے، اس کے بعد خطبہ دیتے ہوئے اللہ کا خوف، تقوی اور اللہ کی اطاعت کی تلقین فرمائی، لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں بھلائی کے کام یاد دلائے، پھر اٹھے اور عورتوں کے پاس تشریف لائے، انہیں بھی نصیحت کی اور بھلائی کے کام یاد دلائے، پھر فرمایا، یہ ہمارا یہاں اہم نقطہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق، صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن نماز پڑھائی، جس نماز سے پہلے نہ اذان دی گئی نہ اقامت کہی گئی۔ آپ نے نماز پڑھانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لیا اور خطبہ دیا۔ آپ نے خطبہ دیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً یہ عادت تھی کہ آپ لوگوں کو اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف
اور اللہ رب العالمین کا ڈر دلاتے اور لوگوں کو یہ بتلاتے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم جو تیار کیا ہے وہ کتنا دردناک ہے، اور آپ لوگوں کو عمل پر ابھارنے کے لیے جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ بھی کرتے۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کی تلقین فرمائی، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تمام اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے۔ مزید آپ نے نصیحت کی، بھلائی کے کام یاد دلائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے وہاں سے جہاں آپ نے خطبہ دیا خواتین کے پاس آئے۔ آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہو سکتا ہے خواتین تک آواز نہ پہنچتی ہو یا آواز پہنچتی ہو دوسرے صحابہ پہنچاتے ہو، لیکن خواتین کو ہی خاص نصیحت کرنی تھی۔ دیکھیے اس حدیث کے ٹکڑے سے ہم یہ بھی استدلال کریں کہ اگر خواتین کے لیے کوئی خاص پروگرام رکھا جائے، جیسے ہم نے یہ کتاب رکھی ہے جنتی عورت، تو اس میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خیر کا کام ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خصوصی طور پر نصیحت کی، کیا کہا آپ نے؟ اے عورتوں، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات اور توبہ و استغفار کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کیا کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو اور توبہ و استغفار کرو، کیونکہ جہنم کا زیادہ تر ایندھن عورتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہماری بہنوں کو جہنم اور اس کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تب ایک عورت کھڑی ہوئی جو عورتوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے رخسار کی رنگت بدلی ہوئی اور سیاہ تھی۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں؟ دیکھیے خواتین جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتی تھی، سوال کرتی تھی اور پوچھتی تھی۔ صحابی نے جو بیان کیا کہ اس کے رخسار کی رنگت بدلی ہوئی اور سیاہ تھی، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ خاتون جو ہے انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعید سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی ایندھن زیادہ تر عورتیں ہوں گی، تو وہ عورت پریشان ہو گئی اور پریشانی کے عالم میں انہوں نے سبب پوچھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا کہ عورتیں زیادہ تر جہنم کا ایندھن بنیں گی؟ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم شکایت بہت کرتی ہو۔ تب عورتوں نے اپنے زیور اتار اتار کر صدقہ کرنا شروع کیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی۔ دیکھیں جو ہمارا اصل مدعا ہے اس حدیث میں، یا جو موضع شاہد ہے وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تم شکایت بہت کرتی ہو۔ تو یہاں شکایت سے مراد کیا ہے؟ اپنے شوہر کی نافرمانی، یعنی شوہر اچھے انداز میں بھی بود و باش کرے، زندگی گزارے اور تمام تر ضروریات پوری کرے، اس کے باوجود بھی ہوتا کیا ہے؟ شوہر کی نافرمانی ہوتی ہے، شوہر کی شکایت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم شکایت بہت کرتی ہو اپنے شوہر کی، جس کی وجہ سے تم سب سے زیادہ جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اب اگر کوئی خاتون اس چیز سے بچنا چاہتی ہے تو پھر میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے اور توبہ و استغفار کرے۔ صدقہ و خیرات کے تعلق سے ایک بنیادی بات یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جب بہت زیادہ مال ہو جائے تب آپ صدقہ کریں۔ آپ کو واقعہ یاد ہونا چاہیے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے آپ سے مانگا، آپ نے کیا کیا؟ آپ کے پاس 2 کھجور تھے، آپ نے اس عورت کو صدقہ کر دیا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی، آپ کے پاس تھوڑا بھی ہو تو آپ اس میں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں تھوڑا بہت صدقہ کر دیا کرے اور کثرت سے توبہ اور استغفار کرے، کثرت سے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ چلیں اس حدیث سے میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جائے گی۔ عورت کیا ہے؟ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جائے گی، حتیٰ کہ اگر حالت ناپاکی میں ہے، حالت حیض یا نفاس میں ہے، اس کے باوجود بھی وہ عورت جانا چاہے تو وہاں عیدگاہ جائے گی، نماز نہ پڑھے گی، لیکن جب دعا کی جائے گی تو دعا میں وہ شریک ہوگی، اور اس کے بے شمار دلائل ملتے ہیں۔ ہاں
اگر نماز کا اہتمام کسی شرعی وجہ سے مسجد میں ہے تو عورت وہاں ناپاکی کی حالت میں ہے تو نہ جائے. جو عورتیں پاک صاف ہیں وہ مسجد جا کر کے نماز عید ادا کر سکتی ہیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلی وجہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ کیا ہے کہ شوہر کی نافرمانی آپ نہ کریں، اس سے بچیں. چلیے دوسرا امر جس سے ہماری خواتین کو بچنا ہے وہ ہے شوہر کی ناراضگی. شوہر کو ناراض نہ کریں بلکہ ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ کا شوہر آپ سے راضی رہے. آئیے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وامام قوم وهم له كارهون. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور صحیح سند سے آئی ہے، صحیح الجامع میں بھی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی. پہلا بھگوڑا غلام، وہ غلام جو اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جائے، جب تک وہ واپس نہیں آتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. تو یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ غلام کی جو بات کی گئی وہ غلام ایسا جو بغیر کسی سبب اور بغیر کسی وجہ کے بھاگ جائے. کام کرنے کے لیے آیا، غلام ہے. اب تو میں نہیں سمجھتا کہ کہیں غلاموں والا ماحول ہے جس طرح سے ابتدائی اسلام میں یا پچھلے دور میں تھا. بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے تو اسے سیکھنا چاہیے اور جاننا چاہیے. بھگوڑا غلام ہے، اگر مالک سے بغیر کسی وجہ بغیر کسی سبب کے یوں ہی بھاگ جائے تو ایسے غلام کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ لوٹ کر کے نہ آ جائے. ایسے ہی وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر رات گزارے. کوئی عورت ایسی ہے جس کا شوہر جو ہے اس سے ناراض ہو جائے تو ناراض کب ہوگا؟ یا تو اس کے برے اخلاق کی وجہ سے ہوگا، یا وہ فرما برداری نہ کرے اپنے شوہر کی تب ہوگا، یا کسی شرعی وجہ سے ہوگا. یہ میری بات یاد رکھیں آپ کہ یا تو برے اخلاق والی ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، شوہر کے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنے اخلاق اور اطوار کو نہیں بدلتی ہے. ایسے ہی شوہر بار بار کسی کام کا حکم دے جو کام خلاف شرع نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی بات نہ مانتی ہو، یا کوئی غیر شرعی کام انجام دے تو اس صورت میں اگر شوہر ناراض ہو جائے، اللہ اکبر، تو جب تک شوہر راضی نہیں ہوتا تب تک اللہ رب العالمین ایسی عورت کی نماز قبول نہیں کرتا. اچھا، ایک اور مسئلہ ہے قوم کا وہ امام جسے لوگ ناپسند کریں، تو ایسے امام کی نماز نہیں ہوتی. قوم کا وہ امام جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں. تو یاد رکھیں یہاں جو امام کے ناپسندیدگی کی بات ہے، مسئلہ آیا ہے تو میں آپ کو بتلا دوں. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ عموماً لوگ کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. یہاں ایک بنیادی نقطہ یاد رکھیں، جو امام ناپسند کیا جائے گا اور جس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا، اس کی ناپسندیدگی کی وجہ عوام میں کیا ہونی چاہیے؟ کوئی دینی امر ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ امام جھوٹ بولتا ہو، امام دھوکہ دیتا ہو، امام تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دے تجارت کرنے والا ہو، تو ایسے ہی امام داڑھی کاٹنے والا فاسق و فاجر ہو، یہ چیز ناپسند کی جائے گی. اس کے دنیاوی امور دنیاوی معاملات میں اگر وہ کچھ کرتا ہے تو اسے ناپسند نہیں کیا جائے گا. لہذا ناپسندیدگی کی جو بات شریعت میں بیان کی گئی ہے اس حدیث کے اندر وہ کیا ہے؟ کسی دینی امر میں امام ناپسند ہونا چاہیے، نہ کہ دنیاوی معاملات میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر شوہر ناراض ہے، شوہر اگر ناراض ہے تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین اس کی نماز قبول نہیں کرتا اس بیوی کی. اور ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ کوئی شرعی عذر یا شرعی وجہ ہونی چاہیے. اگر ناراض ہے شوہر کسی شرعی عذر اور وجہ کی وجہ سے، عورت چاہے تمام نماز کے شروط اور اس کے ارکان کے ساتھ ہی کیوں نہ نماز ادا کرے، اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے. تو ہماری بہنوں کو کس سے بچنا ہے؟ شوہر کی ناراضگی سے بچنا ہے. اچھا، شوہر کو تکلیف دینا، خواتین کو چاہیے کہ شوہر کو تکلیف نہ دے. دلیل کیا ہے؟ سنن ترمذی کتاب الرضاع کی ایک روایت ہے، بڑی معروف و مشہور حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تؤذی امرأۃ زوجها فی الدنیا، کہ کوئی بھی عورت
اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف نہ دے الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل يؤشك ان يفارقك الينا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف نہ دے، اس لیے کہ جب بھی کوئی عورت اپنے شوہر کو اس دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو جو حور عین ہے، جنت کی اس کی بیویاں، جنت کی اس کی عورتیں، تو ان میں سے ان کی بیوی کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے، یعنی اس تکلیف دینے والی عورت کے لیے وہ بد دعا کرتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے، تو اسے تکلیف نہ دے کیونکہ وہ تیرا مہمان ہے، جلد ہی وہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آئے گا، یعنی جنت میں۔ تو اس حدیث میں شوہر کو ستانے اور اسے تکلیف دینے سے سخت منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ عورت کے پاس مہمان کی حیثیت سے ہے، نیز اس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور جنت میں بڑی بڑی آنکھوں والی جو عورتیں ہیں دنیا میں اپنے شوہر کو ناراض کرنے والی عورتوں کے لیے بد دعا کرتی ہیں۔ تو کوئی بھی خاتون اگر اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے یا اسے تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت میں اس مرد کی جو بیوی ہے وہ دنیا کی بیوی کے لیے بد دعا کرتی ہے اور اسے منع کرتی ہے کہ اسے وہ تکلیف نہ دے۔ تو تیسری بات جو ہمیں معلوم ہوئی وہ کیا ہے کہ اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے۔ آئیے چوتھا امر جس سے ہماری خواتین کو بچنا ہے وہ ہے شوہر کی ناشکری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہ ہو، حالانکہ وہ اپنے شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سنن نسائی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ صحیحہ میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس عورت کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ آپ 60 سال 70 سال کی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ، معذرت 60 سال 70 سال جو اللہ نے آپ کو عمر دی ہے اس میں سے آپ 30-40 سال جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ گزارتی ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے شوہر کے تمام کیے گئے خدمات اور اس کے طرف سے آپ کے ساتھ کی گئی بھلائیوں کا صلہ ناشکری کی صورت میں دیتی ہے، تو ایک طرف تو یہ اخلاقی جرم ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرے، احسان کرے اور ہم اس کے بھلائی اور احسان کا بدلہ ناشکری کی صورت میں دے، تو یہ تو ایک اخلاقی جرم ہے۔ اور شرعی جرم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسی عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو آج کی طرح کبھی ایسا دل دہلانے والا منظر نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں ہی کو دیکھا۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ عورتوں کی بکثرت جہنمی ہونے کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کفر، نافرمانی کی وجہ سے۔ کفر سے مراد کیا ہے؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ پوچھا گیا وہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اپنے شوہر کی نافرمانی و ناشکری کی وجہ سے کثرت سے جہنم میں ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ان پر ہمیشہ نرمی اور احسان کا سلوک کرے، پھر تمہاری جانب سے معمولی سی نقص یا کمی ہو جائے تو وہ کہہ دیتی ہے میں نے آپ سے کبھی بھلائی نہیں پائی، جب سے اس چوکھٹ پر قدم رکھا ہے تکلیف میں ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر کئی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خواتین کو نصیحتاً بتلائی۔ پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو اس دن سے زیادہ بھیانک، ہولناک اور دل دہلا دینے والا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اچھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ اللہ ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے جہنم اور اس کے عذاب سے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم اور اس کے عذاب سے، آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے سوال پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ خواتین اور عورتیں زیادہ تر جہنم میں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کفر، ناشکری، نافرمانی کرتی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کیا یہ اللہ کی نافرمان ہے؟ کہا نہیں، یہ اللہ کی فرما بردار ہے، لیکن اپنے شوہر کی نافرمان اور ناشکری ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شوہر ان کے ساتھ زندگی بھر بھلائی کرتا ہے، لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی، کوئی نقص ہوتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ مرد حضرات جو ہیں، جو دیندار ہیں، جو سمجھدار ہیں، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور احسان کا معاملہ کرتے ہیں، بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، خیر کا، لیکن کبھی کسی چیز میں کمی رہ گئی تو بیویوں کی زبان سے یکلخت یہ جملہ نکلتا ہے آپ نے آج تک میرے ساتھ کون سی بھلائی کی ہے؟
اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شوہر کی ناشکری کیا ہے؟ عورت کو جہنم میں لے جانے کا ایک سبب ہے۔ اچھا، پانچواں امر جس سے ہماری خواتین کو بچنا ہے وہ کیا ہے؟ بلا وجہ طلاق طلب کرنا۔ اللہ اکبر، بلا وجہ طلاق طلب کرنا۔ معاشرے میں آج اس بات کا بہت چلن ہے، بہت زیادہ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کا مطالبہ ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات پر کئی بچے اور بچیوں کی قسمت جو ہے وہ داؤ پر لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بلا وجہ طلاق طلب کرنے والی عورت جنتی عورت نہیں ہو سکتی۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ سنن ترمذی کی روایت ہے اور صحیح الجامع میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق طلب کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، جنت کی خوشبو حرام ہے، جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت سخت وعید ہے۔ میں اپنی بہنوں کو نصیحتاً کہوں گا اور اپنے بھائیوں کو بھی گزارشتاً کہوں گا کہ آپ کوئی کام ایسا نہ کریں کہ آپ کی بیوی آپ سے طلاق طلب کرے، اور میں بہنوں سے کہوں گا کہ آپ ہرگز ہرگز بلا کسی شرعی عذر کے طلاق طلب نہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کوئی بھی عورت اگر بلا عذر کے بغیر کسی شرعی سبب کے شوہر سے طلاق طلب کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اور میں آپ کو وہ روایت سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے محسوس کی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے محسوس کی جائے گی، اور جو عورت بلا کسی شرعی عذر کے طلاق طلب کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے معاشرے میں جو بڑے گھرانے والے ہیں فیشن کے نام پر شادی کے بعد اگر لڑکا پسند نہیں آیا، مال و دولت جاہ و حشمت کے نشے میں آ کر کے کیا کرتے ہیں؟ چلو بھائی ہماری ناک اونچی رہنی چاہیے، لڑکا ہماری بیٹی کے معیار کا نہیں ہے، لڑکا ہماری بیٹی کے معیار کا نہیں، اسے چھوڑ دو، اسے طلاق دے دو۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ سب سے پہلے جو شریعت نے کرائیٹیریا مقرر کیا ہے نکاح کرنے کا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، دینداری دیکھ کر کے آپ نکاح کیجئے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دینداری 99.9% لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے کبھی سنا ہے ایسا؟ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، اپنے بھائیوں سے، کہ شوہر نماز نہیں پڑھتا تو بیوی نے طلاق لے لیا ہو؟ شوہر دین پر نہیں ہے تو بیوی نے طلاق لے لیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ شوہر توحید پر نہیں ہے تو بیوی نے طلاق لے لیا ہو؟ میں نے تو نہیں سنا بھائی، میں نے تو نہیں سنا۔ سیدھی سی بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ شوہر مالدار نہیں ہے تو طلاق لے لیا، شوہر اگر خوبصورت اور ہینڈسم نہیں ہے تو طلاق لے لیا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتلاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے آپ سب ذرا سا دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب سے پوچھا کہ جلیبیب کیا تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی، مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ آج ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پتہ کرتے ہیں؟ لڑکے کی آمدنی کتنی ہے، آمدنی کتنی ہے، لڑکا نوکری کیا کرتا ہے۔ آج تو ہر آدمی سرکاری نوکری کے پیچھے بھاگ رہا ہے، گورنمنٹ سرونٹ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سرکاری نوکری کے پیچھے بھاگ رہے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے، لڑکا ہینڈسم ہے کہ نہیں۔ ابھی ایک نئی وبا چلی ہے، لڑکے کے بھائی بہن نہیں ہونے چاہیے، اگر اکیلا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اکیلا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کا گھر کیسا ہے اور خاندان والے کتنے مال والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جلیبیب کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک غریب اور مسکین آدمی ہوں، مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلیبیب مدینے کے فلاں گھر میں جانا اور جا کر کے کہنا کہ اللہ کے نبی نے تم لوگوں کو سلام کہا ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے مدینے کے اس گھر میں، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا میں جلیبیب ہوں۔ کیا کام ہے؟ تو ایک اہم کام سے آیا ہوں۔ کیا بات ہے بھائی؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر والوں کو سلام کہا ہے۔ اب سوچئے امت اور کائنات کے نبی
کسی کے گھر والوں کو اگر سلام کہیں کیا خوشی گھر میں ہوگی، سارے لوگ خوش ہو گئے۔ کہا کہ اس کے بعد کی بات سن لو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ وہ آدمی اب سننے کے بعد تھوڑا خاموش ہو گیا، صحابی خاموش ہو گئے، کہے گھر سے آتا ہوں۔ گھر کے اندر گئے، بیوی سے مشورہ کیا اور بیٹی ساری باتیں سن رہی تھی۔ بیوی نے کہا کہ نہیں، یہ غریب آدمی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم بیٹی کا نکاح کر کے کیا کریں گے اس سے؟ تو بیٹی نے کہا کہ اے ابا جان اور اے امی جان، اللہ اور اس کے رسول کا یہ فیصلہ ہے، اسے قبول کر لیجیے۔ اللہ اکبر، فدا ہوا بھی امی، فدا ہوا بھی امی ان صحابہ پر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کبھی نہ ٹالی۔ اللہ اکبر، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ حضرت جلیبیب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، بہت زیادہ آل و اولاد اور مال و دولت کے مالک ہوئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہمارے یہاں دینداری جو ہے وہ معیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دینداری جو ہے وہ معیار نہیں ہے۔ میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ماں باپ اور کوئی بھی بہن بلا وجہ طلاق طلب نہ کرے، ورنہ آپ یاد رکھیں یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے اور حرام کام ہے، اور اس حرام کام کا اتنا بڑا جرمانہ ہے کہ جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے، یعنی جنت حرام ہو جاتا ہے ایسے خاتون پر اور ایسے ماں باپ پر جو اپنی بیٹی کا بلا وجہ طلاق کرواتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ مال نہیں ہے، لڑکا خوبصورت نہیں ہے۔ نہیں، آپ لڑکا پہلے دیکھیے، دیندار تلاشیے، انشاءاللہ وہ دیندار ہوگا تو اس کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں بہتر ہوگا، پھر کسی کی نظر میں بہتر ہو یا نہ ہو۔ ایسے ہی جن امور سے ہماری خواتین کو بچنا ہے، ان امور میں ایک اہم امر کیا ہے؟ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا۔ اگر شوہر گھر پر موجود ہے اور شوہر کے گھر پر موجود رہتے بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب النکاح کی روایت ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں جو اس کے پاس حاضر ہو اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے شوہر کی موجودگی میں عورت کا نفلی روزہ شوہر کو فتنہ میں ڈال سکتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر شوہر کی خواہش ہے بیوی کے پاس آنے کی اور وہ روزے سے ہے تو اسے منع کرے گی کہ میں روزے سے ہوں۔ اب وہ خواہش پوری کرنے کے لیے اگر کوئی ناجائز راستہ اختیار کر لے تو یہ واقعی کیا ہے؟ بہت بڑا فتنہ ہے۔ لہذا شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ کیا ہے؟ ہماری خواتین کو نہیں رکھنا ہے۔ ایسے ہی ایک اور امر ہے جس سے ہماری خواتین کو بچنا چاہیے، وہ ہے شوہر کو فائدہ اٹھانے سے روکنا۔ یعنی اگر شوہر، دیکھیں ایک چیز یاد رکھے، بیوی اور شوہر کا جو رشتہ ہے یہ انتہائی اہم رشتہ ہے۔ اس رشتے کو کسی اور نے نہیں، اللہ رب العالمین نے بنایا اور مقرر کیا ہے۔ قرآن پڑھیے آپ، سورۃ الروم کی تلاوت کیجیے، آیت نمبر 21 میں اللہ نے کیا کہا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے کہا اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ دیکھیں سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ پہلے تو یہ جان لیں یہ آسمان، زمین، انسان کا وجود کیا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں میں اللہ نے ایک بڑی نشانی کیا رکھی ہے کہ اللہ نے مرد کے نفس سے ہی اس کی بیوی کو پیدا کیا، ان کے ہی جنس سے، نفس کے بجائے اس کو جنس کا ترجمہ کرے، انہی کے جنس سے، یعنی مرد ایک جنس انسانی ہے، ایسے ہی عورت بھی ایک جنس انسانی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتیں جو ہیں مردوں کے ہی جنس سے پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ مرد جو ہے اس سے سکون حاصل کرے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہاں ایک اہم نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے ان دونوں کے درمیان محبت اور ہمدردی ڈال دیا۔ واقعی پوری دنیا اکٹھی ہو جائے
اور پوری دنیا کی دولت کو اگر خرچ کر لیا جائے تب بھی جو ہے میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ڈالی جا سکتی، میاں بیوی کے درمیان رحمت اور ہمدردی کا معاملہ نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ در حقیقت وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے میاں بیوی کے درمیان جو ہے محبت اور ہمدردی کو ڈال دیا اور پیدا کر دیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ملنا چاہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہے، تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو نہ روکے، بلکہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے لیے بند سنور کر کے رہے اور اس کے بچوں کی اچھی نگہداشت اور تربیت کرے، شوہر کی بہترین خاطر تواضع کرے، ٹھیک ہے، خاطر تواضع کرے، اور اگر شوہر اس سے فائدہ اٹھانا چاہے جسمانی تو اسے روکے نہیں۔ اور آج خواتین کا ایک بڑا طبقہ اس جرم میں ملوث ہے۔ ہمارے پاس عموماً مسئلہ پوچھنے کے لیے مردوں کا، بھائیوں کا فون آتا ہے کہ شیخ دیکھیے ایسا ایسا مسئلہ ہے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ تو میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے شوہروں کو فائدہ اٹھانے سے نہ روکیں، اور اپنے بھائیوں کو نصیحتاً ایک بات کہوں گا کہ آپ بھی کم از کم اپنی بیوی کی حالت اور اس کی کیفیت کا خیال کیا کریں۔ اپنی بیوی کی حالت، اس کی کیفیت یا اس کی طبیعت، اس کے مزاج کا خیال کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی ایسی حالت میں ہو کہ آپ کے پاس نہیں آ سکتی، اس لیے اس نے آپ کو منع کر دیا۔ انسان کی ذہنیت اور اس کا گمان جو ہے در حقیقت وہ صحیح ہونا چاہیے۔ انسان فوراً بدظن ہو جاتا ہے، نہیں میرے پاس نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کسی اور کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ، نہیں، آپ بدگمانی نہ کیجئے بلکہ اپنے گمان کو اور اپنے ظن کو سیدھا رکھیے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہو، وہ بیمار ہو، اس کی طبیعت خراب ہو، اس وجہ سے وہ آنا نہیں چاہتی، تو آپ اس کے لیے عذر تلاشیے میرے بھائی، اس کے لیے عذر تلاش کرنے والے بنیے آپ، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری خواتین جو ہے دب کر کے سسک کر کے رہ جائے اس بات کو لے کر کے کہ شوہر کو فائدہ اٹھانے سے نہیں روکنا ہے، واقعی نہیں روکنا ہے، لیکن شوہروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کی حالت اور ان کی کیفیت کا خیال کیا کرے۔ اللہ اکبر۔ آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کو بڑی سخت وعید سنائی ہے کہ جو اپنے شوہروں کو فائدہ اٹھانے سے روکتی ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اذا دعا الرجل امرته الى فراشه فابت، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی بستر کی طرف بلائے اور وہ عورت انکار کر دے، پھر شوہر غصہ ہو کر اسی حالت میں رات گزارے، تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے صبح ہونے تک لعنت بھیجتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کتاب النکاح کی روایت ہے۔ لہذا کسی بھی خاتون کو اگر ان کا شوہر ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بلائے تو انہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ وقت گزارے اور انہیں فائدہ اٹھانے دے۔ پھر میں کہوں گا اپنے بھائیوں سے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیوی ایسی حالت میں نہ ہو جس حالت میں آپ سے مل سکے، اور آپ اسے بلائیں اور وہ نہ آئے تو وہ لعنت کی مستحق بن جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی گنہگار ہو جائیں اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اس لیے اپنی بیوی کے لیے ہمیشہ عذر تلاشیے اور اپنے ذہن اور اپنے دماغ اور اپنے ذہن کو صاف رکھیے۔ ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو، کوئی معاملہ ہو جس کی وجہ سے وہ نہیں آئی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ راز کی باتوں کو ظاہر کرنا۔ آج ہماری خواتین میں جو باتیں یا جو برائیاں عام ہیں ان میں کیا ہے؟ راز کی باتوں کو ظاہر کرنا۔ اس امر سے بچنا چاہیے، اور میں آپ کو کہوں تو شاید میری بات غلط نہ ہو، یہ بیماری آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کہ کچھ معاملات اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو سر ہے، راز ہے، اللہ رب العالمین کے بعد یہ میاں بیوی ہی جانتے ہیں۔ اب ان راز کی باتوں کو بیوی آ کر کے اپنی سہیلیوں کو بتائے، بیوی آ کر کے ان باتوں کا اپنی سہیلیوں سے تذکرہ کرے، کسی محفل میں بیٹھ جائیں اور وہاں ان راز کی باتوں کا تذکرہ کیا جائے،
تو یہ در حقیقت ایک بہت بڑا اخلاقی جرم ہے اور شرعی جرم بھی ہے۔ اچھا، ایسے ہی یہاں میں اپنے بھائیوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ عموماً دوستوں میں آپس میں مذاق ہوتا ہے، ہاں بھائی پہلی رات کیا ہوا، اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں پوچھنا، اس طرح کے سوال کرنا آپ کے لیے انتہائی اخلاقی اور اخلاق کی گراوٹ کی یہ دلیل ہے، اخلاق کی گراوٹ کی یہ دلیل ہے۔ اور اگر کوئی مرد یا کوئی عورت اپنے راز کی باتوں کو، میاں بیوی کے درمیان ہونے والے تعلقات اور اس طرح کی باتوں کو اگر کسی کو بتائے تو واقعی یہ بہت بڑے مجرم اور گنہگار ہے، یہ واقعی بہت بڑے مجرم اور بہت بڑے گنہگار ہیں، انہیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو بھی کہوں گا کہ آپ اس بیماری کا شکار نہ بنیں، آپ اس بیماری کا شکار، آپس کے جو راز ہیں اور آپس کی جو باتیں ہیں انہیں لوگوں کے درمیان نہ پھیلائے۔ کیوں؟ اس کا دیکھیے گناہ کتنا بڑا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے اسے لوگوں کو بتا دیتا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جو کچھ کرتی ہے اسے ظاہر کر دیتی ہے۔ یہ سن کر لوگ خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا، تو میں نے کہا اللہ کی قسم لوگ ایسا کرتے ہیں اور عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں۔ دیکھیے یہ بیماری اس دور میں بھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پوچھا کہ شاید میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ شوہر بھی جا کے بتلاتا ہے اور بیوی بھی جا کے بتلاتی ہے، تو لوگ اب ڈر سے خاموش ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں اور عورتوں میں یہ بیماری عام ہے، اللہ کی قسم ایسا کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہرگز ایسا نہ کرو، کیونکہ ایک شیطانی حرکت ہے، شیطان شیطان بیوی سے راستہ میں ملاقات کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہم بستری کرنے لگتا ہے اور لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خطرناک مثال دی، آپ دیکھیے۔ پہلی چیز تو یہ شیطانی حرکت ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان کے راز کو عام کرنا یہ شیطانوں کی حرکت ہے۔ اور مثال کیسے دی آپ نے؟ اب آپ نے جو کچھ بتایا، یا ہماری بہن بتلائے یا ہمارا کوئی بھائی بتلائے، اپنے دوستوں سے یا اپنی سہیلیوں سے درمیان کے راز کو فاش کرے، تو گویا کہ ایسا ہے کہ آپ نے سڑک پر ہم بستری کی اور سارے لوگ آپ کو دیکھتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے کہ اپنے میاں بیوی سڑک پر ہم بستری کرتے ہیں اور سارا معاشرہ انہیں دیکھتا ہو۔ کیا کوئی پسند کرے گا؟ ہرگز پسند نہیں کرے گا، ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ تو کیسے یہ ممکن ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے درمیان کی راز کی باتوں کو ہم لوگوں کے درمیان ظاہر کر دیں؟ اعوذ باللہ۔ اس امر سے ہمارے مردوں کو اور ہماری خواتین کو بچنا ہے۔ ایسے ہی آج جس ایک اور امر پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں کپڑا اتارنا، شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں کپڑا اتارنا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما امرأۃ نزعت ثيابها فی غیر بیتها خرق اللہ عز وجل عنها سترہ، کہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح ترغیب و ترہیب میں بھی ہے، جو عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں اپنے کپڑے اتارے تو اللہ ایسی عورت کا پردہ حیا چاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ایسی عورت کا پردہ حیا کیا کرتا ہے؟ چاک کر دیتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتلاؤں، پردہ ایک اہم مسئلہ ہے اور تمام خواتین کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ شریعت نے آپ کو پردے کا جو حکم دیا ہے اس میں آپ کی عزت اور نفس کی حفاظت ہے، عزت اور نفس کی حفاظت ہے۔ بلکہ اگر میں کہوں تو ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے، صحیح حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من امرأۃ تضع ثيابها فی غیر بیت زوجها الا ہتکت الستر بینها وبین ربها، کہ کوئی بھی خاتون، کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں اور اگر کپڑا اتارتی ہے تو وہ اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کے پردے کو چاک کر دیتی ہے۔ اللہ، اس کے اور رب کے درمیان جو حیا کا پردہ ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اس پردے کو چاک کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے وہ ایک اگر ایسا عمل کر لے تو ایک بے حیا، بے غیرت، فاحشہ اور بدکار عورت ہے جو غیر مردوں کی طرف مائل ہو اور اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ہماری خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں بھی اپنے
کپڑوں کو نہ اتارے۔ میں خواتین کو پردے کے متعلق ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہماری بہت ساری بہنیں جو ہیں وہ پردہ کرنا پسند نہیں کرتی، اور کچھ کرتی ہیں تو شریعت کے اعتبار سے کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے اس جذبے میں مزید برکت دے۔ اور کچھ بہنیں پردہ کے نام پر فیشن کرتی ہیں، وہ حجاب باندھنے کے الگ الگ طریقے، اور نقاب جو ہے اتنا ٹائٹ اور چست ہوتا ہے کہ جسم کی پوری ساخت سمجھ میں آتی ہے۔ میں آپ کو ایک جنتی خاتون کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ کہا کہ دکھلاؤ۔ جب ان کے سامنے سے ایک کالی کلوٹی عورت گزری تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جنتی عورت ہے۔ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ کیسے یہ جنتی عورت ہے؟ کہا کہ اس عورت کو ایک بیماری تھی۔ وہ بیماری کیا تھی؟ مرگی کی بیماری تھی۔ جب بھی یہ مرگی کا دورہ پڑتا زمین پر گرتی اور اس کا جاتا تھا۔ ایک دن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بیماری ہے اور جب میں بے ہوش ہوتی ہوں تو میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس بیماری پر صبر کر لو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اپنی بہنوں کو کہوں گا کہ آپ پھر سے اس واقعے کو سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی بیماری پر صبر کر لو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو عورت تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بیماری پر صبر کر لوں گی، بس ایک گزارش ہے، اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ جب میں زمین پر گر کے بے ہوش ہو جاؤں تو میرا سطر نہ کھلے، میرا کپڑا میرے جسم سے نہ ہٹے۔ اللہ اکبر۔ کبھی میری بہنوں نے یہ سوچا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مجھے جنتی عورت بننا ہے، اس کے لیے مجھے غیر مردوں سے پردہ کرنا ہے؟ وہ مسلم خاتون، وہ جنتی عورت، اللہ اکبر، وہ جنتی عورت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ اکبر، تاکہ میرا سطر نہ کھلے، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا شوہر کے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں کپڑا نہیں اتارنا ہے، پردہ کرنا ہے، حجاب کرنا ہے، اپنے چہرے کو ڈھانکنا ہے، اپنے ہاتھ پیر کو ڈھانکنا ہے، اور اللہ رب العالمین سے جنت کی امید رکھنی ہے۔ آئیے اس کے بعد ایک اور امر جس سے خواتین کو بچنا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو داخلہ دینا ہوتا ہے۔ شوہر کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں کوئی غیر مرد آئے، چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو میں ایک چیز بتلاتا ہوں، آج معاشرے میں جو فتنے عام ہیں ان میں ایک کزنز کا فتنہ ہے۔ چچا زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، اور بسا اوقات شوہر کے بھی چچا زاد اور ماموں زاد بھائی گھر چلے آتے ہیں، بھابی کے بڑے جو ہے وہ قصیدے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری خواتین جو ہے بغیر حجاب بغیر نقاب کے ان کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا، گپ سڑا کے کرنا، بات چیت کرنا شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ سیدھے لفظوں میں کہیے شریعت نے اسے حرام قرار دیا۔ یہ جو کزنز کا فتنہ ہے اور جو کزنز کا جو معاملہ ہے، اس سے ہماری خواتین کو بچنا ہے، اور کسی بھی ایسے شخص کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دینی ہے جسے آپ کا شوہر جو ہے ناپسند کرتا ہو۔ آئیے حدیث پر سنیے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزے رکھے، یا اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو داخل ہونے دے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر وہ جو کچھ خرچ کرے گی اس کا آدھا ثواب شوہر کو دیا جائے گا۔ دیکھیے یہ بڑی بہترین حدیث ہے۔ شوہر کے موجودگی میں بیوی کے لیے روزہ رکھنا حلال نہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا۔ یہاں جو ہمارا موضع شاہد ہے وہ یہ ہے کہ اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو داخل ہونے دینا، شوہر کی اجازت کے بغیر۔ شوہر سے جب تک آپ نہ پوچھ لیں کسی کو اس کے گھر میں نہ آنے دے۔ ہاں الگ مسئلہ ہے، ساس ہے، سسر ہے، اس کی بیوی کا بھائی ہے، اس کی بیوی کی بہن ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، ان کا آنا جانا جائز اور حلال ہے۔ لیکن شوہر کا دوست ہے، شوہر کے چچا زاد بھائی ہیں، شوہر کے ماموں زاد بھائی ہیں، یا شوہر کے دوسرے رشتہ دار ہیں،
تو ایسے غیر محرموں کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں نہ آنے دیں، اور اگر یہ آتے بھی ہیں تو آپ ان سے پردہ کیجئے، ان سے پردہ کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جاننا جو ہے ہماری خواتین کے لیے انتہائی اہم اور ضروری تھا کہ یہ کچھ امور ہے جن سے آپ کو بچنا ہے۔ تو جو امور میں نے آپ کے سامنے آج ذکر کیا، ان میں سب سے پہلا امر کیا تھا کہ شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، دوسری چیز شوہر کی ناراضگی سے بچنا ہے، تیسری چیز شوہر کو تکلیف نہیں دینا ہے، چوتھی چیز شوہر کی ناشکری نہیں کرنی، پانچویں چیز جو اہم مدعا تھا بلا وجہ طلاق طلب آپ نے نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد جو چھٹی چیز میں نے رکھی وہ یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ آپ نے نہیں رکھنا ہے۔ ساتویں بات جو آئی ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ شوہر کو فائدہ اٹھانے سے روکنا نہیں ہے، اور شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حالت کا خیال کریں۔ ایسے ہی راز کی باتوں کو ظاہر کرنا، تو میاں بیوی کے درمیان کی جو راز کی باتیں ہیں اسے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہی شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں کپڑا نہیں اتارنا ہے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو داخل ہونے نہیں دینا ہے۔ اور یہی معاملہ جو ہے شوہر کے ساتھ بھی ہے کہ اس کی بیوی کی جو بہن ہے، چاہے وہ اس کی سگی بہن ہو یا خالہ زاد بہن ہو یا ماموں زاد بہن ہو، اس سے بھی پرہیز کرے اور دور رہے، اس سے بھی پرہیز کرے اور دور رہے۔ تو یہ کچھ باتیں جو ہیں آج کے درس کی تھی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں شریک ہونا اور اس طرح آن لائن درس میں حاضر ہونا قبول فرما لے۔ میں آپ تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں جو اپنا وقت دے کر کے میری باتوں کو سنتے ہیں، اور باتوں کو سنیے، ساتھ میں اہم اہم مسئلوں کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ یہ ہمیشہ آپ کے لیے کام آنے والی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔